زمینی حقائق دیکھ کے میں کہوں گا کہ وہ یہ وزیر اعظم والا چکر چھوڑ دیں. بہتر ہے میاں صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں, آرام سے سکون سے رہیں, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز. یہ وزارت عظمیٰ کے چکروں میں نہ پھنسیں. مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید کا اپنے پارٹی قائد کو وزیر اعظم کے بجائے صدر بننے کا مشورہ. کہا نواز شریف دل بڑا کریں, وزیر اعظم بننے والا چکر چھوڑیں, صدر بن جائے. زمینی حقائق اور نواز شریف کو جانتے ہوئے کہوں گا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے, نہیں چاہتا کہ وہ چوتھی بار نکالے جائے. ARY نیوز سے گفتگو میں مشاہد حسین کا کہنا تھا 6 میں سے 3 وزراء اعظم کو جیل جانا پڑا. اب ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے جس میں نواز شریف کا گزارا نہیں ہو سکتا. جو زیادہ فیورٹ تھے اب وہ کم رہ گئے. یہ پیاروں کی لڑائی ہے. واضح ہے سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا, قومی حکومت بنے گی. کاغذاتی نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف ٹریبیونلز میں اپیلوں کی سماعت. بانی PTI کے NA 122 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر RO سے آج جواب طلب. NA 89 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل کی سماعت جاری. PTI رہنما حماد اظہر کی اپیل خارج. NA 129 سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی. ٹریبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف صنم جاوید کی اپیلیں بھی خارج کر دی. الیکشن نہیں لڑ سکیں گی. الیکشن کمیشن نے PTI کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے. PTI کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا. الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. الیکشن کمیشن نے لکھا تحریک انصاف کے امیدواروں کے 76% کاغذات نامزدگی منظور ہوئے. قومی اسمبلی کی نشستوں پر PTI کے 598 جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 1398 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے. PTI کی شکایات پر IG, چیف سیکرٹری اور ROز نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروائیں. ROز کی رپورٹ کے تناظر میں الزامات مسترد کرتے ہیں. عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کیوں منظور کی؟ چیئرمین سینٹ اور قرارداد کی منظوری دینے والے ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر. سینٹ میں الیکشن وقت پر کرانے کی قرارداد جمع. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کو کاؤنٹر کیا. موقف اپنایا. چور دروازے سے الیکشن معطل کرنے کی پاس کردہ قرارداد جمہوریت پر حملہ ہے. سینٹ کی بے توقیری کی گئی. الیکشن التوا کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا. سینیٹر بہرامند تنگی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا مجھ پر قرارداد کی حمایت کا الزام سنگین مذاق ہے. قرارداد منظوری کے بعد میڈیا پر اپنا موقف واضح کر دیا تھا. شو کاز میں عائد الزامات غلط ہیں, شدید مذمت کرتا ہوں. الزام لگایا کہ شریر رحمان نے شو کاز سے ذاتی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اقوام متحدہ اور OIC سے بھی قرارداد منظور کرا لیں, الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے. بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب. کہا چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق حکم واضح ہے, قدم بڑھائیں قاضی صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا نون لیگ اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے. PTI بھی اپنے قائد کو جیل سے نکالنے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے. دونوں جماعتوں کا ذاتی ایجنڈا ہے. لاہور سے متعلق تاثر ہے جو 30 سال سے اقتدار میں ہیں, سونے کی سڑکیں بناتے ہیں. جتنا کام لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک میں نہیں. لاہور کو اس لیے چنا ہے تاکہ پیپلز پارٹی اس شہر, صوبے اور ملک کی تقدیر بدل سکے. جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, رکھا گیا مدعا نواز شریف صاحب کے سامنے, تو ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں تھا کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے یا 62-63 سے جان چھڑائی جائے جو ایک ڈکٹیٹر نے ڈالی. ان کی اس وقت پرائرٹیز میں شامل تھا کہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو شک ہے, جو پابندی تھی آئین کے اندر جو جنرل مشرف نے ڈالی تھی, وہ ختم کی. 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف کے سامنے آرٹیکل 62-63 رکھے گئے. نیب قوانین کا بھی ذکر کیا گیا تھا, لیکن نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم نہ بننے والی ترمیم ختم کرا لی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے نیب قوانین کو بھی ختم نہیں کیا گیا. رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کا کہنا تھا 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف کو کہا تھا قوانین بہتر کریں. نواز شریف کہتے تھے مجھے کیا, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جائے گا, انہیں پھر انہی قوانین کا سامنا بھی کرنا پڑا.
پاکستان بطور ریاست بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ پر عدم اعتماد کا کوئی بیان نہیں دیا، ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا طے ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بیان میرے ذریعے جاری ہوگا، میرے بغیر کوئی بھی بیان اصل نہیں سمجھا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کا پالیسی بیان جاری کرنے والوں کی فہرست جاری کر دی۔ بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب، رؤوف حسن، شعیب شاہین کے نام فہرست میں شامل۔ نون لیگ کی قیادت کا وفد جنوری سے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ نواز شریف، شہباز شریف سمیت مرکزی قائدین انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف انتخابی مہم قصور یا منصہرہ سے شروع کریں گے، مختلف ادوار کے کامیاب منصوبوں کو بنیادی موضوع بنائیں گے۔ شہباز، مریم اور حمزہ بھی عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات۔ سابق ڈپٹی میئر یونس بلوچ اور میر اسلم رند کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ ناراض رہنماؤں کا کہنا ہے وسطی شہر کے حلقوں میں دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والوں کو ٹکٹ دیے گئے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپوزیشن کے بائیکاٹ کے سبب وزیر اعظم حسینہ واجد کی جیت کا امکان۔ اپوزیشن جماعتوں کا 2 روزہ ملک گیر ہڑتال کا اعلان، عوام سے ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل۔ انتخابات سے 1 روز قبل کئی پولنگ بوتھس کو جلا دیا گیا، ٹرین کو آگ لگا دی گئی، 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے۔ بنگلہ دیشی فوج سیکیورٹی پر مامور ہے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے بائیکاٹ کرنے والی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ لوئے کرم سدا بائی پاس کے قریب کار اور کوچ پر فائرنگ، 5 افراد جام بحق، 3 زخمی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی سے خیبر تک سردی کی لہر، اسکردو میں پارہ -11، استور گلگت میں -6، حمزہ میں -4 تک گر گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 1، پشاور میں 2، لاہور میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں سرد ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں بارش و برفباری کی پیش گوئی۔ میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث ملک کے مختلف ایئرپورٹ سے 22 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ جینا محال ہو گیا، بجلی بھی نہیں آ رہی، گیس بھی نہیں آ رہی۔ ناشتہ کرنا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے دوپہر کے وقت تو ہوٹل کے رخ کرتے ہیں، تقریباً 300-400 کا کھانا لگ جاتا ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے چولہے بند ہو گئے، بازار سے کھانے کھاؤ، بازار سے ناشتے لے کے۔ اور گیس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں باہر سے، وہ اتنا مہنگا ہے، ایل پی اتنی مہنگی ہے، تو ہم کیا کریں۔ مختلف شہروں میں گیس کا بحران، عوام پریشان۔ کراچی میں موسم سرما کی شدت کے ساتھ ہی گیس بھی نایاب، کہیں گیس مکمل غائب تو کہیں پریشر میں کمی۔ شہری بلبلا اٹھے، مختلف علاقوں میں خواتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات، گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ 2023 کے دوران خیبر پختونخوا میں جبری شادیوں کے 53 مقدمات درج ہوئے، 50 میں ملزمان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، 53 گرفتاریاں ہوئیں۔ جبری شادی کی شکار 16 خواتین اور 11 بچیوں کو شیلٹر ہومز میں منتقل کیا گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق خواتین اور بچیوں کو اغوا کر کے ان کی جبری شادیاں کی گئیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں، جنوبی غزہ پر فضائی اور زمینی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 122 فلسطینی شہید۔ رفح اور خان یونس میں بمباری سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ فلسطین فٹ بال ٹیم کے کوچ بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے جنین میں پرتشدد کارروائیوں میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی ہلال احمر کے اسپتال کے طرف ڈرون حملے۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈ سٹرکچر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کو جنوبی غزہ میں مزاحمت کا سامنا۔ حماس کا خان یونس میں 8 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ حماس نے صہیونی فوج کو نشانہ بنانے کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی۔
میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے بیروت میں حماس رہنما صالح العروری کی شہادت کے بعد مذاکرات مزید مشکل ہو گئے. امریکی وزیر خارجہ کی ترک ہم منصب سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیلی قبضہ ختم کرائیں. امید ہے بلنکن نے 3 ماہ کے واقعات سے سبق سیکھا ہوگا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے العلا میں امریکی سینیٹر سے ملاقات کی. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری. تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین کا حکومت مخالف مظاہرہ. اسرائیلی حکومت سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ. مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی. جرمنی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج. اٹلی کے شہر میلان میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی. مانچسٹر میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج. امریکی شہر لاس اینجلس میں مظاہرین نے مارچ کیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے چلڈرن اسپتال کا دورہ. اسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے کہا 100 سے زائد اسپتالوں میں سہولتوں کی بہتری کا ٹاسک 31 جنوری تک مکمل کریں گے. پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے. خلوص نیت سے کی جانے والی محنت کا ثمر عوام کو ضرور ملے گا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گھر میں 55 سال کی خاتون کو تیزاب پھینک کر قتل کر دیا گیا. ملزمان مقتولہ کی بیٹی کو قتل کرنے آئے تھے. مقتولہ کی بیٹی رابعہ کا سابق شوہر سے تنازع تھا. ملزمان گھر میں گھسے. رابعہ باتھ روم میں چھپ گئی تھی. لاہور کے علاقے مناوا میں امام مسجد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتول قاری علی رضا کے بہنوئی نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی اپنی بیوی سے علیحدگی تھی. 3 سال سے بھائی کے پاس رہتی تھی. کندکوٹ کے تنگوانی تھانے کی حدود سے کچے کے ڈاکوؤں نے رائس مل کے چوکیدار کو اغوا کر لیا. مغوی کے اہل خانہ کا احتجاج. سندھ کو بلوچستان سے ملانے والی سوئی روڈ بلاک کر دی. ایک رات میں ضلع بھر سے اغوا کیے گئے افراد کی تعداد 4 ہو گئی. پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں جنگی جہاز تعینات کر دیے. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے پاکستانی تجارتی راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے جہازوں کی پٹرولنگ جاری ہے. پاک بحریہ خطے میں بحری امن برقرار رکھنے کے حوالے سے قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے. بھارت کا بحری قزاقوں سے جہاز چھڑانے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب. مودی سرکار کی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام. بھارتی بحریہ نے 5 جنوری کو صومالیہ کے ساحل کے قریب تجارتی جہاز کو قزاقوں سے چھڑانے کا جھوٹا ڈرامہ کیا. جس بحری جہاز کو آزاد کرانے کا دعویٰ کیا گیا اس پر کوئی بحری قزاق موجود ہی نہیں تھا. امریکہ میں دوران پرواز طیارے کی کھڑکی نکل گئی. پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے طیارہ بحفاظت اتار لیا. امریکی فیڈرل ایویشن کا واقعے کے بعد 171 بوئنگ طیارے گراؤنڈ کرنے کا حکم. امریکی صدارتی الیکشن کی مہم. ٹرمپ اور بائیڈن کے ایک دوسرے پر الزامات. آئیوا میں ریلی سے خطاب میں سابق صدر ٹرمپ نے کہا ڈیموکریٹس 2024 کا الیکشن بھی چوری کرنا چاہتے ہیں. صدر بائیڈن نے کہا ملک اور جمہوریت کو ٹرمپ سے خطرہ ہے. پھر سیٹی بجے گی, پھر میلہ سجے گا. HPL PSL سیزن 9 کا شیڈیول تیار. پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز نے تاریخوں کو حتمی شکل دے دی. میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 17 فروری کو گدافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی. فائنل اور اختتامی تقریب 17 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی. 34 میں سے سب سے زیادہ 11 میچز کی میزبانی کراچی کرے گا. لاہور اور پنڈی میں 9-9, ملتان میں 5 میچز کھیلے جائیں گے.
ایف اے کپ میں چیلسی کی شاندار پرفارمنس، ایک طرفہ مقابلے میں پریسٹن کو 4-0 سے شکست دے دی۔ نیوکاسل یونائیٹڈ کی سنڈرلینڈ کے خلاف 3-0 سے فتح۔ اور لندن میں غباروں کی دنیا آباد ہو گئی، جہاں غبارے جھلملاتے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بچے بڑے سب غباروں کے انوکھے میوزیم میں گم ہو گئے۔